بابا فرید مسعود آپ کے نام کے ساتھ ہے گنج شکر، تو میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل میں جو لفظ گنج ہے نا جی، یہ عمومی طور پر مرکز کو کہا جاتا ہے. صحیح، ہوں گے اس کے بہت سارے معانی، لیکن ہمارا جو مقصود و مطلوب ہے وہ یہی ہے. جیسے داتا کو گنج بخش کہتے ہیں، بخش عطا کو کہتے ہیں، عطا کرنے کا مرکز. اسی طرح گنج بمانا مرکز، یہاں شکر، شکر کے مرکز، مٹھاس کے مرکز. سلامت. اچھا، ہمارے یہاں ایک شکر والا ہی واقعہ مشہور ہے، صحیح، وہ بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور میں سناتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے، یہ جو شکر ہے نا صرف کھانے پینے والی نہیں ہے، یہاں علم کی بھی شکر ہے، عمل کی بھی شکر ہے، یہاں پر خوش اخلاقی کی بھی شکر ہے، آنے والوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے اس کی بھی شکر ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ایسی شکر ہے جو آتا ہے نا وہ شیر و شکر ہی ہو جاتا ہے. کیا کہنے، ایسی شکر ہے. اصل اس حقائق پر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی ہے. وہ ہمارے عمومی طور پہ کھانے پینے والے اور محفل میں بھی بیٹھے ہوں تو بسا اوقات لفافے کی جانب بھی توجہ ہوتی ہے. اس لفافے سے مراد وہ چاولوں والا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے انٹرنیشنل قسم کا، وہ نہیں میں مراد لے رہا. اچھا، تو یہ جو شکر کا مرکز ہیں یہ اس اعتبار سے ہیں، لیکن جو شکر کھانے پینے والی ہے اس اعتبار سے بھی ان کے بارے میں کچھ روایات میری نظر سے گزری ہیں جو بزرگوں کی منقول شدہ ہیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک تو بڑی مشہور و معروف ہے، میرا خیال ہے شاید بچے بچے کو یہ یاد ہوگی کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ نے جب ابتدا فرمائی نا نماز کی طرف ان کو راغب کرنے کی، تو عمومی طور پہ بچے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اسے اگر کسی چیز کا تھوڑا سا، میں لالچ کا لفظ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، میلان ہو جی، تو وہ ایک میلان بڑھانے کے لیے، بلکہ اس کو بھی میں خوبصورت لفظ کہتا ہوں شوق بڑھانے کے لیے، بہت اچھا، آپ نے نا ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی، اگر نماز پڑھے نا تو شکر ملتی ہے. بڑی محبت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ آپ نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یہ ٹافیاں، یہ چاکلیٹ، یہ باقی چیزیں نہیں ہوگی، شکر ہی ہوگی، ایک بہترین قسم کی مٹھاس شوغات جو بچے کھاتے ہوں گے. تو کہا شکر ملتی، ٹھیک ہے. آپ نے بیٹے کو وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد میں مصلی بچھاتی ہوں تو آپ آ جائیں. مصلی بچھاتی، نیچے ایک پڑیا رکھ دیتی، ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا، سب بتا دیا. مصلی اٹھاؤ، مصلی اٹھایا تو نیچے سے پڑیا نکل آئی. بابا صاحب آپ نے جب دیکھا تو کمال ہو گیا جی. ایک دن، دو دن، تیسرا دن شوق بڑھتا چلا گیا، عادت بن گئی. ایک دن کسی کام میں مصروف تھیں آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا. بابا صاحب کی چونکہ عادت بن چکی تھی، آپ نے وضو فرمایا، مصلی پہ کر نماز شروع ہو گئی. اب جب دیکھا تو خیال آیا کہ میں نے تو آج پڑیا رکھی نہیں، تو آج آپ کیا بنے گا. یہ سب سے مشہور و معروف بات ہے جو لوگوں میں ہے. بس دعا کر دی باری تعالیٰ آج لاج اور بھرم تو نہیں رکھنی ہے، بس یہ بات کرنی تھی. اب ولیہ کاملہ تھی، حضرت سے آپ سن چکے ہیں. جب سلام پھرا، مصلی اٹھایا تو نیچے سے پھر بڑیا نکل آئی. سمجھ یہ بھی اس کی غیب سے مدد ہوئی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. اسی دن سے آپ گن شکر. اچھا، بعض لوگوں نے یہاں لکھا کہ وہ مصلی جب اٹھایا نا تو وہ پورے کا پورا نیچے شکر تھا. اور بھائی جو پڑیا رکھ سکتا ہے وہ سارے کو بھی کنواں بنا سکتا، شکر کا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس میں الجھنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس دن سے آپ کا یہ شکر والا لقب، گنج شکر والا، یہ مشہور ہو گیا. اچھا، آج بھی آپ عرس شریف پہ چلے جائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی سال تک مجھے موقع ملتا رہا ہے. اب تو بہت دور دور کے اسفار ہوتے ہیں، لیکن مجھے موقع مل جاتا ہے، میں چلا ضرور جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے فضل سے. تو وہاں پر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے، اتنے اتنے بڑے شاپر، بڑے شکر کے بار کے لوگ یوں لٹاتے ہیں بابا کے در پر، ٹھیک ہے. اچھا، ایک روایت یہ ہے جو ہمارے منقول ہے سب کچھ. دوسری یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، قافلہ قریب سے گزرا، اور عمومی طور پر قافلے والوں کے پاس کھانے پینے والی اور وہ بھی جو طبیعت کی طرف رغبت رکھنے والی چیز وہ ہو نا تو بندہ بتاتا نہیں ہے کہ میرے پاس کیا ہے. تو آپ نے ایسے پوچھا، میاں تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا نمک ہے. فرمایا ٹھیک ہے، نمک ہی ہو گیا، پھر نمک ہی ہے تو نمک ہی صحیح. پھر وہ آگے جب پہنچا شہر میں، منڈی میں، اس نے جب کہا جی شکر لے لو، شکر لے لو، سارے بیوپاری آ گئے.
انہوں نے جب آ کے کھولا بھی تیری شکر دیکھے، وہ کہتے یہ تو نمک ہے. وہ تو وہاں سے بھاگا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو میرے پاس شکر تھی لیکن اس کی چھٹیس کام کر گئی. وہ جو بزرگ بیٹھے تھے یہ ان کی زبان پھر بھاگتا ہوا، حضور وہ نمک نہیں تھا وہ تو شکر تھی. تو فرمایا چلو شکر ہی ہو گئی جناب. پھر آپ واپس آئے تو دیکھا تو وہ شکر ہو گئی جناب. تو یہ وہ واقعات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ مشہور وہی پہلا واقعہ ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے علامہ صاحب.